بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بیکری ہے۔ اکثر شام کے وقت کام سے واپسی پر میں وہاں سے صبح ناشتے کے لیے کچھ سامان لے کر گھر جاتا ہوں۔ آج جب سامان لے کے بیکری سے باہر نکل رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی عرفان بھائی مل گئے۔ وہ بھی بیکری سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور پوچھا، کیا لے لیا عرفان بھائی؟ کہنے لگے، کچھ نہیں حنیف بھائی، وہ چکن پیٹس تھے اور جلیبیاں تھی بیگم اور بچوں کے لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں آج کیا بھابھی نے کھانا نہیں پکایا؟ کہنے لگے، نہیں حنیف بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل آج دفتر میں شام کے وقت کچھ بھوک لگی تھی تو ساتھیوں نے چکن پیٹس اور جلیبیاں منگوائی۔ میں نے وہاں کھائے تھے تو سوچا بیچاری گھر میں جو بیٹھی ہے وہ کہاں کھانے جائے گی، اس کے لیے بھی لے لوں۔ یہ تو مناسب نہ ہوا نا کہ میں تو خود آفس میں جس چیز کا دل چاہے وہ کھا لوں اور بیوی بچوں سے کہوں کہ وہ جو گھر میں پکے صرف وہی کھائیں۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا کیونکہ میں نے آج تک اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ میں نے کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے عرفان بھائی؟ اگر آپ دفتر میں کچھ کھاتے ہیں تو بھائی بھابھی اور بچوں کو گھر میں جس چیز کا دل ہوگا کھاتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، نہیں حنیف بھائی، وہ بیچاری تو اتنی سی چیز بھی ہوتی ہے میرے لیے الگ رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ اڑوس پڑوس سے بھی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس میں سے پہلے میرا حصہ رکھتی ہے، بعد میں بچوں کو دیتی ہے۔ اب یہ تو خود غرضی ہوئی نا کہ میں وہاں دوستوں میں گلچھڑے اڑاؤں۔ میں نے حیرت سے کہا، گلچھڑے اڑاؤں؟ یہ چکن پیٹس، یہ جلیبیاں، یہ گلچھڑے اڑانا ہے عرفان بھائی؟ اتنی معمولی سی چیزیں۔ وہ کہنے لگے، کچھ بھی ہے حنیف بھائی، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں کہیں میری اسی بات پر پکڑ نہ ہو کہ کسی کی بہن بیٹی بیاہ کے لائے تھے، خود دوستوں میں مزے کر رہے تھے اور وہ بیچاری گھر میں بیٹھی دال کھا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ بولے جا رہے تھے، دیکھیے، ہم جو کسی کی بہن بیٹی بیاہ کے لاتے ہیں نا، وہ بھی ہماری ہی طرح انسان ہوتی ہے۔ اس سے بھی بھوک لگتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے طرح طرح کی چیزیں کھانے کا، پہننے اوڑھنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ اسے گھر میں پرندوں کی طرح بند کر دینا اور 2 وقت کی روٹی دے کے اترانا کہ بڑا تیر مارا، یہ انسانیت نہیں، یہ تو خود غرضی ہے۔ اور پھر ہم جیسا دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے آخری جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے تو آج تک اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ میں نے کہا، آفرین ہے عرفان بھائی، آپ نے مجھے سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ میں واپس پلٹا تو وہ بولے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، آئس کریم لینے۔ وہ آج دوپہر میں آفس میں آئس کریم کھائی تھی۔